ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بھائی، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ یہ وقت ہمیں عطا فرمایا، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں. کتنے لوگ رمضان کے چاند دیکھنے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے یہ اور مہلت عطا فرمائی. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو، روزہ رکھنا یہ میرا ایک حکم تم پر فرض کیا گیا. کتب علیکم الصیام، روزہ رکھنا تم پر فرض کیا گیا. اور اس میں اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھنا ہوتا ہے، مشقت ہے. تو اللہ نے کیسے بیان کیا کہ یہ نہیں کہ صرف تم پر فرض کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزہ فرض کیا گیا تھا. پہلی امتوں کے لیے بھی یہ حکم تھا اگرچہ اس کی شکلیں مختلف ہیں. اور یہ روزہ کس لیے؟ لعلکم تتقون. اللہ کے ہر حکم کی ایک تاثیر ہے. جیسے نماز انسان کی زندگی کو درست کرتی ہے، بے حیائی سے، گناہ کے کام سے روکتی ہے، تو روزہ رکھنے سے تقوی آتا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جبکہ ایمان کمال والا ہوگا. جب ایمان اپنے کمال کے ساتھ ہوگا تو یہ ان اعمال کی تاثیر ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی سی زندگی دی ہے اور ہمیں دنیا میں بھیجا ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے. دنیا کو آسائشوں کی جگہ نہیں بنایا. یہ دنیا آسائشوں کی جگہ ہے ہی نہیں. انسان کی خواہشات لامحدود ہیں اور یہ دنیا کے اسباب اور شکلیں اور وسائل محدود ہیں. تو محدود وسائل سے لامحدود خواہشات کا پورا ہونا یہ ناممکن ہے. اس لیے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دار العمل بنایا، دار الابتلاء، امتحان کی جگہ بنایا. اور آخرت کو اللہ تعالیٰ نے جزا کی جگہ بنایا اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اور آخرت کے سرمایے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو
اسباب یعنی اعضاء کے جن کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے وہ برابر دیے، اور اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز اللہ کی ذات کا یقین ہے، اللہ کی معرفت کا نور ہے، ایمان ہے، اور اس کی جگہ یہ دل ہے۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام جو انسانوں کی رہبری رہنمائی کے لیے اور گمراہی سے ان کو نکالنے کے لیے تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے دلوں پر محنت کرتے تھے، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر پھرتے تھے اپنی قوموں میں اور اللہ کا تعارف کراتے تھے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سب سے پہلے کہ دلوں کا یقین بدل جائے اور دلوں کے جذبات بدل جائے اور زندگی کا طریقہ بدل جائے۔ یقین کہ ساری مخلوق جس سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ دھوکہ ہے، کیونکہ یہ مخلوق تو اپنے موجود ہونے میں اللہ کے امر کی محتاج اور اپنے باقی رہنے میں اللہ کے امر کی محتاج، اور اس کو جو شکل صورت دی ہے تو وہ اللہ نے دی ہے، اس میں نفع اور نقصان جو رکھا ہے وہ اللہ نے رکھا ہے، اور ساری کائنات کی پیشانی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، جیسے اللہ چاہتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی، ساری مخلوقات سے چیونٹی سے لے کر جبرائیل علیہ السلام تک، ریت کے ذرے سے لے کر ساتوں آسمان عرش معلیٰ تک، تو یہ ساتوں آسمان مخلوق ہے، یہ اپنے پیدا ہونے میں اللہ کے امر کے محتاج ہے۔ اس سے یقین نکل کر اللہ کی ذات پر آ جائے کہ حقیقی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور جب اللہ کی معرفت کا نور آ جاتا ہے، اللہ کی ذات کا یقین آ جاتا ہے، تو ایمان والے اور اللہ پر یقین رکھنے والے تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کے اتارے ہوئے دین اور احکام کو ماننا ان کے لیے آسان نہیں بلکہ محبوب ہوتا چلا جاتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پیدا کرنے والے بھی اللہ، اور ان کی تربیت کرنے والے بھی، پالنے والے بھی اللہ، رزق دینے والے بھی اللہ، اور سارے کائنات کو مسخر کرنے والے، خدمت میں لگانے والے بھی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اللہ نے انسان کا اصلی ٹھکانہ جنت بنایا ہے، اس کی تیاری کا موقع اللہ نے دنیا میں دیا ہے۔ اس لیے اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ جو عمل کا وقت ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے، اور اجر اور ثواب اور نعمتیں اور کامیابی وہ ہمیشہ ہمیشہ کبھی ختم نہ ہونے والی۔ تو اس لیے آخرت کا سرمایہ ایمان اور اعمال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، ایک آدمی بیمار ہو اور اس کے 3 بھائی ہوں اور وہ ان کو بلائے اور ایک ایک سے پوچھے کہ میں بیمار ہوں، چارپائی پر پڑا ہوا ہوں، موت سامنے ہے، تم میری کیا مدد کرو گے؟ تو ایک بھائی آتا ہے، وہ کہتا ہے جب تک تم بیمار ہو تمہارے لیے دوائی، ڈاکٹر کا انتظام، ہر طرح کی تمہاری خدمت یہ میں کروں گا، لیکن جب تمہارے جسم سے روح نکل جائے گی تو پھر میرا اور تمہارا تعلق ختم، پھر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسرے بھائی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم میری کیا خدمت کر سکتے ہو؟ اس نے کہا بھائی تمہاری بیماری میں تیمارداری، دوا کھلانا، خدمت کرنا، کھانے پینے کا نظام، تمہارے آرام کا، یہ سب کچھ کروں گا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس بیماری کے بعد موت کی ہے تو نہلانا، کفن پہنانا، قبر کھودنا اور اس نماز جنازہ پڑھنا، دعا کرنا اور قبر میں دفنا دینا، بس قبر میں دفنانے تک میں تمہارے ساتھ، اس کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نظام ہی کچھ ایسا۔ اب تیسرے بھائی کو بلایا کہ تم میری کیا مدد کرو گے؟ تو اس نے کہا میں دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، بیماری میں بھی تمہیں فائدہ پہنچاؤں گا، اور موت کے بعد بھی تمہارے ساتھ ہوں گا، حتیٰ کہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا، اور جب تم میدان محشر میں اٹھائے جاؤ گے تو بھی تمہارے ساتھ ہوں گا، ہمیشہ ہمیشہ، حتیٰ کہ تم جو تمہارا ٹھکانہ ہے وہاں چلے نہ جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ان تینوں بھائیوں میں سے زیادہ کارآمد اور فائدہ مند کون ہے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ یہ تیسرا بھائی زیادہ فائدہ مند اور کارآمد ہے، باقی 2 تو یہ رہ جاتے ہیں۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला वो भाई जिसको उसने बुलाया था और उसने कहा बस रूह जब तक तुम्हारे जिस्म में है मैं तुम्हारे काम में हूँ, उसके बाद मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो माल है। कि जब तक आदमी जिंदा है वो अपने माल में तसर्रुफ करता है, और जब रूह निकल जाए तो ये माल तो दूसरों की तरफ मुंतकिल हो जाता है। ये तो माल है। और दूसरा भाई अजीज रिश्तेदार हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, कि दफन करने तक साथ देते हैं, कब्र में कोई साथ नहीं जा सकता। और तीसरा भाई जो है इंसान के आमाल, कि इंसान के आमल हर वक्त इंसान के साथ, ये ऐसा सरमाया है कि हर वक्त ये इंसान से छूटता नहीं है। हर एक अपनी ईमानी कैफियत और ईमान के नूर को लेकर चल रहा है। इसने जो नमाजें पढ़ी हैं नमाजों के नूर को लेकर चल रहा है। इसने जो रोज़े रखे हैं उसके नूर को लेकर इंसान चल रहा है, दुनिया में भी इसके साथ। और अल्लाह ताला ने कायनात को वो शऊर दिया है कि ईमान वाले के ईमान और आमाल के नूर को यानी वो समझते हैं और उसी के मुताबिक मामला करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए सारी कायनात को मुसख्खर किया और खिदमत में लगाया। तो दुनिया आखिरत की कामयाबी के लिए अल्लाह ने ये अपना दीन मरहमत फरमाया, अपने अहकाम। इसीलिए हज़रात अंबिया किराम इस दीन को लेकर आए। लेकिन दीन पर चलने की इस्तेदाद और क़ुव्वत ये ईमान की वजह से होती है। इसलिए सबसे पहले हज़रात अंबिया किराम ने अपनी कौमों को ला इलाहा इल्लल्लाह इसकी दावत के ज़रिए जो है ईमान की तरफ बुलाया। और जो ईमान वाले हैं तो वो अल्लाह पर भरोसा करते हैं। हाँ, व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, ईमान वाले वो जानते हैं अल्लाह को, अल्लाह, और करने वाले कौन हैं? अल्लाह। हदीस में आता है लव अन्नकुम ततवक्कलून हक़्क़ तवक्कुलि लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा कर लो जैसे भरोसा करने का हक है, कि कारसाज काम बनाने वाले अल्लाह हैं, हमने तो अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीके पर पूरा करना है, तो अल्लाह ताला रिज़्क़ का बंदोबस्त तुम्हारे लिए ऐसा करेंगे जैसे परिंदों को अल्लाह रिज़्क़ पहुंचाते हैं। करोड़ों परिंदे हैं, कोई उनकी दुकान नहीं, कोई तिजारत के मैदान नहीं, कोई उनकी ज़राअत नहीं, कोई उनकी हुकूमत नहीं, कोई उनके दफ्तर नहीं, कोई उनके पास माल नहीं। तग़दू खिमासा, सुबह सुबह अल्लाह का जिक्र करते हुए वो अपने रिज़्क़ की तलाश में निकलते हैं और उनके पोटे खाली होते हैं, पोटे खाली होते हैं खुराक से, भूख लगी होती है। वह तरूह बिताना, और शाम को जब आते हैं तो उनके पोटे भरे हुए होते हैं। तो उनको रिज़्क़ देने वाली ज़ात कौन सी है? अल्लाह की है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ए इंसानों, ए जिन्नात, तुम्हारा काम तो, तुम्हारी जिम्मेदारी तो अल्लाह की इबादत है। हर एक इंसान अपने से बड़े चौधरी है और जनाब सरदार है, वजीर है, बादशाह है, उनसे ताल्लुक़ को चाहता है और उनके ज़रिए से उसको जो अल्लाह ने जो है मनसब दिया है और जो नेमतें दी उससे फ़ायदा उठाना चाहता है। तो सबसे बड़ी ज़ात तो अल्लाह की है, सबसे बड़ी ज़ात तो अल्लाह की है। अल्लाह को पहचानने वाले अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं और अल्लाह का वादा है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह ताला उसकी किफ़ायत फरमाते हैं। तो भाई अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में थोड़े से वक्त के लिए भेजा, अल्लाह ही की मर्जी से आए हैं और अल्लाह ही की मर्जी से जाना, न आना अपने इख्तियार में है और न जाना अपने इख्तियार में। थोड़ी सी उम्र अल्लाह ने दी है, इसको भी हम अल्लाह के मर्जी के ताबे कर लें कि ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई अमानत है। आता है कि इंसान, तुम्हारी ज़िंदगी का खुलासा 3 दिन है। एक दिन वो है जो गुजर गया, अब जो अरसा गुजर गया उसकी मिसाल एक दिन की से, वो तो वापस तुम्हें मिल नहीं सकता। एक दिन वो है जो आने वाला है, उसका तुम्हें पता नहीं, किसी को भी पता नहीं कि मैं कितना जिंदा रहूंगा। बस ये मौजूदा जो वक्त है इसको गनीमत समझो, ये है तुम्हारे लिए सब कुछ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, इज़ा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा व इज़ा अमसैत फला तंतज़िरिस सबा, जब अल्लाह ने सुबह दे दी तुम दुआएं पढ़ के अल्लाह के हुक्म को बजा लाने में लग गए और दुआएं मांगी कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये मौत, ये नींद की हम जिन्स है, इंसान को का शऊर ख़त्म हो जाता है, कुछ पता नहीं। अल्लाह ने दोबारा ज़िंदगी अता की है, अल्लाह ने दोबारा ज़िंदगी अता की है। तो इसी तरह एक हकीकी मौत अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है।
اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی بطور امانت کی. جیسے آنا اپنی مرضی سے نہیں، جانا اپنی مرضی سے نہیں، بیچ کی زندگی کو بھی ہم اللہ کے حکم کے تابع کر لیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں. ہر انسان اس عقل اور سمجھ کی وجہ سے کامیابی چاہتا ہے، لیکن اگر کامیابی کا راستہ متعین کرنے میں اپنی عقل کو اور اپنے علم کو اور دنیا کے نقشوں کو اگر معیار بنائے گا تو یہ دھوکے میں اور نقصان میں جائے گا. کیونکہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بھیجا ہے، لیکن یہ انسان اپنی عقل کو پیچھے کر کے اللہ کے اتارے ہوئے علم اور انبیاء کی لائی ہوئی ترتیب، اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کے نبی پر ایمان لائے گا اور اللہ کے اتارے ہوئے علم کو حاصل کرے گا اور دین پر چلے گا، تو یہ ہے اصل کامیاب. اس لیے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے اس کو بچا لیا جائے، ایسی زندگی انسان گزارے کہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. اس کے لیے اللہ نے احکام دیے ہیں. سب سے بنیادی بات ایمان ہے. پھر نماز جیسی دولت عطا فرمائی. یہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے اور یہ بنیادی عبادت ہے، اور نماز کے بنانے سے انسان کی ساری زندگی بنتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جیسے یہ ایمان سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی دولت ہے، اور اللہ کی معرفت کا نور اور اللہ کی پہچان اور ایمان اللہ کے احکام کو جو ہے ماننا محبوب بنا دیتا ہے. اور انسان کی، کیونکہ اس کلمے سے مقصد کہ بھئی ہمارے دل کا یقین بدل جائے اور ہمارے جذبات بدل جائیں، ساری کائنات سے یقین ہٹ کر اللہ کی ذات پر یقین آ جائے اور سارے جذبات ختم ہو جائیں. فلاں قبیلے سے ہوں، فلاں قوم کا ہوں، فلاں علاقے کا ہوں، فلاں زبان والا ہوں، فلاں پیشے والا ہوں، فلاں عہدے والا ہوں، یہ سارے جذبات نکل جائے اور ایک جذبہ دل میں آ جائے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرے رب اور الہ ہیں اور میں ان کا بندہ ہوں. میں نے تو اللہ کے حکم کو حضور اپنے نبی کے طریقے پر پورا کرنا ہے. یہ کلمہ جو بنیادی کلمہ ہے، ایمان والا کلمہ ہے، دل کے جذبات بدل جائیں، دل کا یقین بدل جائے اور زندگی کے طریقے بدل جائیں. زندگی کے طریقے، رسم و رواج اور لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے، کیونکہ انسان ناقص ہے. 7-8 ایسے کمزوریاں اللہ نے قرآن پاک میں بتائی ہیں کہ ایک کمزوری ہوتے ہوئے بھی وہ اس لائق نہیں کہ انسانوں کے لیے طریقہ زندگی بنا ہے. انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، انسان جلد باز ہے، انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان بھول جانے والا ہے، یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے. تو ان کمیوں کے ہوتے ہوئے انسان کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ وہ طریقہ زندگی، اس لیے دین تو خود اللہ نے. اس لیے فرمایا اس امت کو، اے امت محمدیہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت اور آپ پر اترا ہوا علم، اور آپ اپنے صحابہ کو وہ علم دے رہے ہیں اور صحابہ اللہ کے دین پر چل رہے ہیں، اور بالکل آخر میں حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور اپنا احسان جتنا کہ تمہارا وہ طریقہ زندگی جو اللہ نے بنایا، آج اللہ فرما رہے ہیں میں نے وہ تمہارا دین پورا کر دیا. اب فقیر سے لے کر بادشاہ تک اور کمزور سے لے کر جہاں طاقتور تک کسی انسان کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ کہے کہ میرے لیے رہبری نہیں. اللہ نے سارے کے سارے جتنے شعبے والے انسان ہیں ان کے لیے طریقہ زندگی اتار دی. الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے طریقہ زندگی مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنے احسان کو تمہارے لیے پورا کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ نے پسند کیا. اللہ کی پسند تو سب سے اونچی چیز ہے کہ انسان کی زندگی ایسی جو اللہ کو پسند آ جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا. جب قومیں اعتدال سے نکل کر ظلم برپا کر دیتی اور دنیا میں خون ریزی اور بگاڑ پیدا ہو جاتا اور نافرمانی پر اتر آتے یا شرک اور جو ہے کفر میں مبتلا ہو جاتے اور اپنی آخرت کو تباہ کرتے، تو اللہ تو ارحم الراحمین ہیں، اللہ نبی کو بھیجتے تھے. جب بھی اللہ نے کسی قوم کے ساتھ احسان کرنے کا ارادہ فرمایا تو نبی کو بھیجا
اور نبی کو علم اور شریعت اور احکام دین دے کر جہاں بھیجا گیا، اور نبی کی محنت سے ایمان آیا، اور ایمان کے آنے سے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوئی، اور جب بھی ایک مجموعے میں دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوئی اور دین موجود ہوا، اللہ نے قرآن میں قصے بیان فرمائے، پھر باطل والوں کو اللہ نے جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے، اور ان کے مقابلے میں کتنا بڑا باطل ہے کہ نمرود اس کو حکومت دی، اس کا ایک مضبوط نظام چلا، تو اس کی وجہ سے وہ کہنے لگا میں تمہارا رب ہوں، پالنے والا میں ہوں۔ کتنا دھوکے میں آ گیا۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اس نے غلے کے اسٹور بنوا لیے اور اپنے فوجیوں کو اس پر مقرر کر دیا، اور جہاں خود بیٹھتا تھا، جہاں خود ہوتا تھا وہاں خود بیٹھتا، اور باقی جگہوں پر اپنی مورتی ہیں، اور جو غلہ لینے آتا کا پہلے اس کو سجدہ کرو، کیونکہ یہ ملک نمرود کا ہے، کھیتی باڑی کا نظام اس سے چل رہا ہے، غلے اس کے اسٹور میں موجود ہیں، حالانکہ وہ ایک انسان ہے، گندگیوں کا ایک مجموعہ ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ اس کو چلا رہے ہیں، لیکن جب دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں تو انسان ایسے جو ہے غلط راستوں پہ پڑ جاتا ہے۔ پھر نبیوں کی بات کو ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے اور کتنے پیار سے سمجھانے والے ہیں، لیکن نمرود بجائے ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننے کے، اس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے قوم کے کہنے پر جب بتوں کو توڑا گیا تو ایک آگ جلائی، ایک وادی جو ایندھن سے بھری اس میں آگ لگائی، اور ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رسیوں سے باندھ کر منجنیق میں ڈال دیا کہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام کے، اور قربان جائیں اللہ تعالیٰ کے کہ ایمان کتنی بڑی دولت عطا فرمائی، یقین۔ فرشتے آ گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں میں کھلبلی مچی، اے اللہ تیرا خلیل، تیری طرف بلانے والا، تیرا نبی اور رسول، انسانوں کا ہمدرد، اس کی یہی غلطی اس کی آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا، اللہ نے فرمایا جاؤ، اگر وہ تم سے مدد چاہے تو اس کی مدد کر لو۔ اللہ نے اجازت دی، حکم نہیں دیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ یہ فرشتے آسمانوں سے آئے ہیں، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اس کو فرمائیں تو یہ پہاڑوں کو ملا دے، کیونکہ وادی میں آگ جلائی ہوئی تھی اور نمرود کا جو قلعہ تھا وہ پہاڑی کے اوپر تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی منجنیق پر وہیں پہاڑی میں، کیونکہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ قریب جاتے سے اس کی تپش سے انسان جھلس جاتے تھے، تو وہ تو خود جھلس جاتے اور جاننا چاہتے تھے بیچ میں، تو شیطان ہے جو انسانوں کا، نبیوں کا کھلا دشمن ہے، یہ اس نے آ کر منجنیق کی صورت بتائی۔ تو فرشتے آئے، جبرائیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، اگر تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے تو یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، جو اللہ نے حکم دیا وہ پورا کرو، اور اگر تمہیں اللہ نے حکم نہیں دیا تو میرا معاملہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان چھوڑ دو۔ اسی لیے آخری کلمہ حسبی اللہ، میرے لیے تو کون کافی ہے؟ میرا اللہ کافی ہے، اور وہی اللہ کا وعدہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی کفایت فرماتے۔ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، اللہ چاہتے تو ابراہیم علیہ السلام جائیں وہاں سے تیز آندھی اور ہوا بھیج کر اس آگ کو، وہی لوگ جو پہاڑوں پر اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر تماشا کر رہے ہیں، شور جمع برپا ہے کہ ہمارے معبودوں کو جنہوں نے توڑا، جس نے توڑا اور ان کو جو ہے وہ کلہاڑا رکھ دیا، آج اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ ہوا بھیج کر ان کو جو ہے وہ آگ سے انہیں کو جلا دیتے، پہاڑوں کو ملا دیتے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جب حسبی اللہ و نعم الوکیل یہ کہا اور آگ میں ڈالا گیا، آگ کو آگ رکھتے ہوئے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ تو یہ ہے یقین جو مطلوب دعوت کے ذریعے۔ اسی طرح حضرات انبیاء کرام، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے حکم کی بنا پر 40 سال محنت کرنے کے بعد، یہ بنی اسرائیل یہ تو انبیاء کی اولاد تھی، یہ ملک مصر اللہ نے ان کو بطور انعام یوسف علیہ السلام کے ذریعے دیا تھا، لیکن انسان کی یہ فطرت ہے، جو اللہ نعمتیں دیتا ہے تو پھر نعمتوں کے انتظامات میں ایسا لگتا ہے کہ جو اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کے دین میں یاد میں سستی آ جاتی ہے، اور یہی انسان کی جو ہے نادانی، کہ بلکہ تو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو دل میں اللہ پر ایمان اور اللہ کی محبت زیادہ ہونی چاہیے،
اور اللہ کا شکر، اللہ تو فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم میری نعمتوں کے ملنے پر شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اور یہ ایمان لا الہ الا اللہ کا یقین انسان کو کتنا اونچا کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ اللہ سے عہد اور اللہ کی وحدانیت کا یقین اور اللہ کی ذات پر ایمان یہ انسان کو اتنا اونچا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے کی جان اور مال کو میں نے اپنی رضا اور جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اس میں یہ ان تاکید اور قسمیہ کلام ہے، اور اس میں اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں، کسی صفاتی نام کو ذکر نہیں کیا، اپنا نام بأن اللہ، اور فرمایا یہ عقد اور معاملہ ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ کتنا بڑا معاملہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر اس نے اللہ سے عہد کیا اور اللہ نے اس کے جان اور مال کو خرید لیا۔ کیا مطلب؟ کہ اب اس کی جان میں اور مال میں جو تصرف ہوگا وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام سب سے پہلے اس کلمے کی دعوت کو لے کر پھرتے تھے، اور لوگوں کے دلوں میں ایمان، جیسے عرض کیا گیا کہ اس کلمے کے یقینوں کی تبدیلی ساری مخلوقات اور کائنات سے یقین ہٹ کر اللہ کی ذات پر، کیونکہ کائنات کو بنانے والے اللہ، کائنات کو میں تصرف کرنے والے اللہ، کائنات میں نفع نقصان رکھنے والے اللہ، اور اللہ نفع اور نقصان پہنچانے میں یہ نفع اور نقصان کی شکلوں کے محتاج نہیں، نفع والی چیز کو نقصان والا بنا دے اور نقصان والی چیز کو نفع والا بنا دے، اللہ اس پر قادر ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جو نقصان دینے والی چیز ہے اس کو راحت والی چیز بنا دی، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اللہ نے فرمایا ٹھنڈی ہو جاؤ، ٹھنڈی اتنی زیادہ نہیں کہ ٹھنڈ سے تکلیف ہو، کیونکہ ایک عذاب ٹھنڈ کا بھی ہوگا زمہریر، نافرمانوں کے لیے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اتنی سخت آگ کہ ایک چنگاری کو پہاڑوں پر رکھا جائے تو جلا کر بھسم کر دیں، اور وہ حمیم جو گرم پانی پلایا جائے گا، بعضوں نے کہا کہ اس کا چند قطرے سمندر میں ڈالے جائیں تو سمندر ابلنے لگے گا۔ اسی طرح زمہریر ٹھنڈ کا بھی عذاب، ٹھنڈ کا بھی عذاب۔ تو اللہ نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور سلامتی والی، اور وہ آگ ٹھنڈی بن گئی۔ پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی میں سب سے راحت والے ایام کون سے تھے؟ کہا جو آگ میں گزرے ہیں اللہ نے اس میں مجھے راحت پہنچائی۔ تو اس لیے بھائی یہ اللہ نے ہمیں زندگی کا یہ موقع دیا ہے، اور اس میں آخرت کی تیاری کے لیے اپنی صلاحیتوں کو دنیا میں آسائشیں اور خوشیاں اور مزے کرنے کے لیے خرچ نہ کرو، یہ تو اللہ کے امر کو پورا کرنے کے لیے۔ آج ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو ساری اپنی غرضوں کے پورا کرنے کے لیے، اے اللہ میری ضرورت فلاں پوری کر دے فلاں، یہ بہت اچھی بات ہے، بہت ضروری بات ہے، کیونکہ کرنے والی ذات اللہ کی اور ایمان کی نشانی ہے۔ تو بھئی اللہ سے یہ بھی مانگے اے اللہ ہمیں اپنی جان اور مال اور صلاحیتیں اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے لگانے والا بنا دے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ بات۔ تو اللہ تو ہمارے محتاج نہیں ہے، صرف اللہ اس ایمان اور محبت کو دیکھیں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل منکم لما زاد ذلك فی ملکی شیئا، تمہارے اولین اور آخرین سارے انسان اور جنات جن کو امتحان اور عبادت کے لیے پیدا کیا، سب سے زیادہ تقوی والے پاکیزہ دل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی طرح تمہارے دل ہو جائیں، اور سب کے سب تم اسی تقوی والے اور اللہ کی محبت والی دل کے ساتھ اللہ کے سامنے سرنگو ہو جاؤ، تم سب کی یہ عبادت اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر زیادتی نہیں کرے گی۔ تمہاری عبادت کے بغیر ہی اللہ جو ہے سب سے بڑا ہے، اور اگر تم نافرمانی اور بغاوت پر آ جاؤ تو تمہاری یہ بغاوت اللہ کی بادشاہت اللہ کی قدرت میں ذرہ برابر کمی نہیں کرے گی۔ انما ہی اعمالکم، ہاں یہ تمہارے اعمال ہیں، احصیھا لکم، جن کو میں محفوظ رکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود جانتے ہیں، لیکن پھر اس کے باوجود انسان کا ہر بول، انسان کا ہر سننا، انسان کا ہر دیکھنا یہ ایسا بھاری عمل ہے کہ فرشتے مقرر کیے ہوئے لکھنے والے، فجر اور ظہر اثر میں یہ فرشتے بدلتے ہیں،
نماز کے وقت میں ان کی ڈیوٹی اور خدمت ذمہ داری بدلتی ہے۔ ابھی فجر کی نماز میں جو فرشتے 7 ارب انسان ہیں تو 28 ارب فرشتے ہیں صرف انسانوں کے اعمال لکھنے کے لیے۔ دائیں طرف والا فرشتہ یہ نیک اعمال لکھتا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ جو انسان سے گناہ سرزد ہو جائے اس کو لکھتا ہے۔ دائیں طرف والا فرشتہ امیر ہے۔ انسان جب نیت کرتا ہے نیکی کی تو وہ بھی ایک نیکی شمار ہوتی ہے۔ نیت سے ایک نور اس کے جسم سے نکلتا ہے، اس نیت سے ایک خوشبو نکلتی ہے تو اس کو فوراً ایک نیکی لکھ لیا جاتا ہے۔ اور جب آدمی ایک نیکی کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے دینے کا دہانہ کھلتا ہے۔ 10 گنا نیکی سے اللہ شروع کرتے ہیں، اور جتنا زیادہ اخلاص اور اللہ کی ذات پر ایمان کے ساتھ عمل کو کیا جاتا ہے، اللہ سینکڑوں گنا، ہزاروں گنا، کروڑوں گنا اور بے حساب گنا اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو سب کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں صحابہ کا اخلاص، اتنا زیادہ ان کا اخلاص اور ایمان، یہ دونوں جڑواں چیزیں ہیں۔ جتنا اللہ کی معرفت کا نور ہوگا، اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین ہوگا، اتنا ہی اس کی زندگی کے اعمال خالص اللہ کے لیے ہوں گے۔ اس میں فرق ہے۔ صحابہ کا اخلاص، فرمایا تم بعد والے اخلاص کے ساتھ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرو گے، غریبوں کو، مسکینوں کو اور لوگوں کو دے دو گے تو احد پہاڑ کے برابر جو سونا ہے، اس کا ثواب جو تمہیں ملے گا اخلاص کے ساتھ۔ صحابہ کے اخلاص کی وہ شان تھی کہ ان کا ایک کھجور اللہ کے راستے میں اخلاص سے صدقہ خرچ کرنا، اس کا ثواب تمہارے احد پہاڑ کے اللہ کے لیے خرچ کرنے سے زیادہ ہو جائے گا۔ وہ ایسے اخلاص والے تھے۔ اس لیے بھائی یہ تو ایسا میدان ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اس لیے ایمان کو کمال تک، یقین کو بڑھانے کی محنت اس لیے کہا جاتا ہے اس کی دعوت بھی دی جائے اور اس کے لیے کوشش بھی کی جائے اور اللہ سے اس کو مانگا بھی جائے، کیونکہ صحابہ کا ایمان معیار ہے۔ اے اللہ ہمارے ایمان اور یقین صحابہ کے ایمان اور یقین کی طرح بنا دے۔ تو جیسے عرض کیا گیا کہ اللہ نے احکامات جو دیے ہیں یہ ہمیں اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اسی میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے پر فرض کیا گیا تھا۔ اور یہ روزہ کس لیے فرض کیا گیا؟ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ تقوی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا اور اللہ کے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، تقوی والی زندگی اختیار کرے گا، اللہ ہر تنگی سے راہ نکالیں گے۔ ساری دنیا والے مل کر ایک تقوی والے کے سارے راستوں کو بند کر دیں اور عقل کے اعتبار سے جو نکلنے کی راہ نظر نہ آئے اور رزق اس کا بند کر دیں، اللہ فرماتے ہیں تقوی والوں کے لیے ہم راہ بھی نکالیں گے اور رزق بھی عطا فرمائیں گے جہاں سے ان کا وہم و گمان نہ ہو۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ قومیں اور قبائل اور امتیں جو پہلے گزری ہیں، اگر یہ ایمان والے ہوتے، اللہ کو پہچان لیتے، اللہ پر ایمان لے آتے، اللہ پر یقین کر لیتے اور اپنی زندگی اللہ کے اتارے ہوئے دستور کے مطابق، ہر ایک اپنی زندگی کے لیے کسی کو رہبر اور رہنما اور کسی کو نمونہ بناتا ہے، تو دنیا والے تو فنا ہو جانے والی چیز ہے، وہ تو ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہبر اور رہنما نبیوں کو بنایا، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ زندگی، کہ ہماری عبادات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق اللہ کے حکم کے مطابق ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ آپ کہہ دیجئے اے ایمان والو، فطرت تقاضا ہے یہ فطرت کا کہ تم اللہ سے محبت کرو، وہ تمہارا رب ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ سب کچھ ڈاکٹر کے علاج اور آپریشن کرنے پر آدمی بیماری سے شفا یاب ہو جاتا ہے تو کتنا احسان مند ہوتا ہے، حالانکہ شفا دینے والی ذات کون سی ہے؟ اور یہ سارے آزاد یہ کس نے ہے؟ وہ تو تھوڑا سا بیماری کی حالت آئی، اللہ نے علاج مقرر کیا، اللہ ہی کے دیے ہوئے علم اور اسباب سے اس نے کیا اور شفا مل گئی۔ تو اللہ کا تو ایمان والے تو سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو
فاتبعونی، تو میری یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اللہ کو اپنے نبی کی ایک ایک ادا پسند ہے، ایک ایک سنت پسند ہے۔ تو بھائی وہ مقصد جس کے لیے نبی کو بھیجا گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور آپ نے 23 سال جس مجاہدے اور قربانی سے گزارے، اس مقصد کی قیمت اللہ کے ہاں کیا ہوگی؟ اور وہ مقصد اللہ نے امت کا مقصد بھی بنایا۔ اللہ نے حکم فرمایا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ کہہ دیجئے یہ ہے میری زندگی کا مقصد اور راستہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ اور یقین کے ساتھ، یہ میرا راستہ بھی ہے، اور جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اقرار کیا ہے، یہ اس کا راستہ بھی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت، تم فخر اور ناز کرو اور خوش ہو جاؤ اللہ کی اس نعمت پر، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی دیا تو اپنا حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا نبی بنا کر بھیجا۔ جیسے یعنی دنیا کا نظام بادشاہوں سے چلتا ہے، وزراء سے چلتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے وہ ان کے ساتھ ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کے درجے کے مطابق فخر کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑا مجمع ہوگا، لیکن ہمارے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہماری نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ اور فرمایا میرے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے امتیں عطا فرمائی، ان امتوں کے ذمے نبیوں کی تعلیم پر چلنا، نبیوں کے لائے ہوئے دین کے مطابق عمل کرنا، اور دینی غیرت کی وجہ سے لوگوں کو گناہوں سے روکنا، بس یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اور آپ پر نبوت کا سلسلہ بند فرما کر اللہ نے وہ نبیوں والا کام ہمیں عطا فرمایا، اور اس کے لیے بہترین امت قرار دیا۔ تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، سارے انسان۔ تو یہ زندگی اللہ نے دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے، اور آخرت کی تیاری اس کو ہر انسان کو اس کے لیے آداب برابر دیے کہ دل کے یقین کو درست کر لیں، اور اپنے اعضاء کے استعمال کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق استعمال کر لیں۔ اسی پر اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرمائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے اور دنیا بھی بنائیں گے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ کام اس امت کو عطا فرمایا۔ تو اللہ نے یہ کلمہ عطا کیا، ہمیں یہ نماز عطا کی، اور اسی میں سے کہ ان لربکم فی الدہر نفحات، تمہارے رب کی طرف سے اللہ کے احکام اور قربانیوں کی صورت میں رحمت کی لہریں تمہاری طرف لپکتی ہیں اور اترتی ہیں، دوڑتی ہیں۔ فتعرضوا لها، اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کے تابع کر دو، اور اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر دو۔ یعنی اللہ کے حکم ماننے کے لیے جو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہو اور مال و جان کو خرچ کرنا ہو تو یہ پیش کر دو۔ ان لربکم فی الدہر نفحات، یہ تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کو ہم جیسے شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ اگر تم سب کے سب سے زیادہ متقی دل والے ہو کر اللہ کے سامنے سرنگو ہو جاؤ اور ساری زندگی عبادت میں گزارو تو اللہ کی بادشاہت میں ذاتی نہیں ہوگی، اور تم نافرمان ہو جاؤ اور نافرمان ہو کر بغاوت پر اتر آؤ، یہ اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم دیکھو گے۔ اس لیے کہنا یوم تری المجرمین مشفقین مما فیہ، جو مجرمین ہوں گے ان کو جو نام اعمال کہ ان کا نام اعمال ایسے دفتر کہ جناب پوری فضائیں بھر جائیں اور گناہوں سے وہ بھری ہوں گی۔ وہ کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ ڈر رہے ہوں گے کہ میری ساری زندگی کے کرتوت جس میں لکھے ہوئے، ہر بول لکھا ہوا ہے، ہر دیکھنا لکھا ہوا ہے، ہر سننا لکھا ہوا ہے، ہر دماغ کی سوچ عزم ارادہ لکھا ہوا ہے، ہر ہاتھ کی حرکت اور پاؤں کا چلنا لکھا ہوا ہے۔ اور ما لہذا الکتاب، اس کتاب نے تو کوئی چھوڑا ہی نہیں۔ بہرحال اما وہ لوگ کہ جن کو دائیں ہاتھ میں جو ہے اعمال نامہ دیا جائے گا، یہ ان کی کامیابی کی نشانی ہوگی، اور وہ پکاریں گے ہا اقرؤ کتابیہ، اور محشر والو سنو میرا اعمال نامہ پڑھ لو، کیوں انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ نبی کے فرمانے پر اور اللہ کے کلام پر یقین کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنے حساب کو اپنے سامنے دیکھنا ہے۔
تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اس نے دنیا کی زندگی میں اپنی خواہشات کو دبایا اور ہماری چاہت کو پورا کیا، آج اس کی چاہتوں کو ہم اپنی شان کے مطابق پورا فرمائیں گے، اور یہی کامیابی ہے۔ تو بھئی یہ رمضان، جیسے رمضان شریف کا مہینہ یہ کیا ہے، لعلکم تتقون، تم میں تقوی حاصل ہو جائے، اور تمہارا پورا سال جو ہے یہ تقوی زندگی کا روزہ ہے۔ جیسے رمضان شریف کا مہینہ کھانے پینے سے اور جماع سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، تو اب ایک مہینہ تمہیں یہ دے دیا گیا تاکہ باقی 11 مہینے بھی تمہارے تقوی والے ہو جائیں۔ یہ تقوی پوری زندگی کا روزہ ہے، یہ تقوی پوری زندگی کا روزہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے گناہ، اس سے اپنے آپ کو بچانا اور جو ہے نیکی پر اپنے آپ کو چلانا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر بستیوں والے ایمان اور تقوی والے ہوتے تو ہم ان کے لیے آسمان، زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو یہ حضرات انبیاء کرام کی یہ ذمہ داری کہ وہ کلمے کی دعوت لے کر آتے تھے، علم ان پر اترتا تھا، لیکن پہلے کلمے کی دعوت سے ایمان کو بنایا جاتا تھا۔ جب اللہ کو پہچان لیا تو پھر اللہ کی ماننا آسان۔ پھر جن قوموں کے زندگیوں میں اللہ نے اس حق کو وجود دے دیا تو باطل کو مٹایا۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ نے زمانے کی خوردبین اور دوربین ہمیں دی ہے کہ زمانے سے پوچھو کہ زمانے نے قرآن میں جو حالات ذکر ہیں قوموں کے حالات دیکھے ہیں، کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا۔ اس لیے زمانے کی قسم کھائی اور زمانے کو گواہ بنایا، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ آگے آنے والی 4 باتیں اگر یہ انسانوں میں نہیں ہے تو سارے انسان اعلیٰ درجے کے گھاٹے اور نقصان میں، یہ زندگی ہار گئے، یہ اپنے جان اور مال کی بازی ہار گئے۔ اللہ نے یہ صلاحیتیں اور جان اور یہ مال دیا تھا آخرت کمانے کے لیے، یہ ہار گئے، انہوں نے اپنی خواہشات میں اس کو لگایا۔ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو پہلے قدم پر اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ پر ایمان لا کر وہ عامل الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کی، یعنی اپنے اعضاء کو اور اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے امر اور نبی کے طریقے پر استعمال کی۔ وتواصوا بالحق، اب جب اللہ سے محبت ہے، دینی غیرت، تو ایک دوسرے کو حق کی وصیت بھی کی۔ اور حق کی وصیت کرنے میں جو باطل والے ہیں ان کا باطل ٹوٹتا ہے، وہ مقابلے میں آتے ہیں، تکلیف کے در پہ ہوتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، وہ یعنی صبر کی ایک دوسرے کو وصیت۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے دنیا آزمائش کے لیے، یہ راحت اور آرام سے گزرے ایسا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ خطاب ہے ایمان والوں کو، مجھ پر ایمان لائے ہو، مجھے الہ مانا ہے، اقرار کیا ہے تیرے احکام پر، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ حالات بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے حالات بھیجیں گے کہ تمہارا دل کس کی طرف جہاں جھکتا ہے، کس کی طرف جھانکتا ہے، کس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ بھوک بھیجیں گے، پیاس بھیجیں گے، اور مالوں میں کمی آئے گی، جانے جائیں گی، لیکن اللہ کے حکم پر جمنے والے اور ان کی تکالیف کو اللہ کے لیے برداشت کرنے والے، ان کو اے نبی آپ بشارت اور خوشخبری سنا دیجیے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب بھی کوئی ان پر مصیبت آئی، حالات تو سب پر آتے ہیں لیکن ایمان والا گھبراتا نہیں، ایمان والا گھبراتا نہیں کہ یہ حالات میرے رب کی طرف سے آئے ہیں اور میری ترقی کے لیے آئے ہیں اور میری تربیت کے لیے آئے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا، دوست جب گلے ملتا ہے اور زور سے دبائے تو اس دبانے سے مشقت ہوتی ہے لیکن اس میں مزہ ہوتا ہے کہ دوست نے اپنے سینے کے ساتھ ملا کر مجھے دبایا، اس میں مزہ ہے۔ تو اسی طرح ایمان کی حالت میں اللہ کی طرف سے جو حالات آتے ہیں تو اطمینان، وہ ایمان والا خوش ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے، انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ ہی نے یہ حالات ہم پر بھیجے ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو بھئی یہ زندگی ایک امانت ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اور یہ اللہ کا دین اور احکام، ایمان اور نماز، اسی طرح یہ روزہ، یہ اللہ کے اوامر ہیں اور اللہ نے آخرت بنانے کے لیے اسی لیے فرمایا کہ لعلکم تتقون۔ روزہ جیسے رمضان 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد چاند، عید کا چاند نظر آتا ہے اور عید کی خوشی اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو عید کا دن یہ کھانے پینے کا دن ہے، ہاں کہتے ہیں عید اور بقرہ عید اور اس کے ساتھ 3 دن، یہ 5 دن اس میں روزہ نہیں، شیطان روزہ رکھتا ہے۔
مسلمانوں کے لیے تو جیسے یہ ایک مہینے کے روزے کے بعد اللہ نے کتنی بڑی خوشی کا موقع، تو فرمایا اسی طرح یہ زندگی کا روزہ رکھو، اور زندگی کا روزہ کیا ہے؟ تقوی والے بن جاؤ، اپنے آپ کو جیسے رمضان شریف میں خاص کہ کھانا اور پینا اس سے بھی روک لو، حالانکہ عام وقت میں کھانا پینا یہ تو ٹھیک، اپنا کھانا پینا اللہ کا حکم ہے، کلو وشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ کھانا جو اللہ نے کھاؤ اور پانی پیو، لیکن اسراف مت کرو۔ لیکن رمضان شریف میں کھانے پینے سے بھی روکا گیا، اور اسی لیے روکا گیا کہ باقی 11 مہینے میں یہ انسان تقوی والا روزہ رکھے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے نافرمانی سے روکے اور اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا پابند کر لے۔ تو جیسے ایک مہینے کے روزے کے بعد اللہ عید کی خوشی، اللہ اکبر، اللہ فرشتے اترتے ہیں، راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں، مسلمان عید کی خوشی میں نہاتا ہے، کپڑے بدلتا ہے اور عیدگاہ کی طرف جاتا ہے، فرشتے جو ہے ان کا استقبال کرتے ہیں، اور جب 2 رکعت نماز یہ پڑھ لیتا ہے رمضان کے بعد، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنی جلال کی قسم، ارتفاع شان کی قسم کہ ان سب کے گناہوں کو میں نے بخش دیا، اور گناہوں سے پاک ہو کر یہ اپنے گھر کی طرف۔ تو اللہ جیسے ایک وقتی خوشی عطا فرماتے ہیں، تو اسی طرح پوری زندگی کا روزہ یعنی تقوی اختیار کرنے سے پھر اللہ حقیقی عید جنت کی نعمتوں کی صورت میں اور اپنی رضا کی صورت میں اللہ ان کو یہ عید عطا فرمائیں گے۔ ہاں، تو بھائی یہ زندگی بہت بڑی، یہ اللہ کی ایک امانت اور نعمت ہے کہ اس زندگی میں ہم نے اللہ کے احکام کو اس لیے فرمایا کہ دیکھو اس وقت کے آنے سے پہلے جب تمہارا عمل کا موقع تمہارے ہاتھ سے چلا جائے، ہم نے ہی سب کچھ دیا ہے، ہمارے ہی حکم پر کچھ لگاؤ، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ تمہارے پاس ہے اور تمہارے چاروں طرف ہے، یہ پوری کائنات تمہارے لیے مسخر ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا، اس میں سے کچھ لگا لو۔ کیوں؟ اس دن کے آنے سے پہلے کہ تم لگانا چاہو لیکن لگا نہ سکو۔ قیامت میں انسان کافر کہے گا اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں دنیا بھر تیرے لیے جو ہے صدقہ کر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا اور ایک دنیا اور دے دی جائے، وہ سارا خرچ کرے، پھر بھی میں دوبارہ ان کو دنیا میں آنے کا موقع نہیں دوں گا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر حکم کی کوئی تاثیر ہوتی، جب ایمان کمال کا ہو تو نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز انسان کو برائی سے اور گناہوں کے کاموں سے روکتی، اور جب ایمان کمال کا ہو تو پھر روزے کے ذریعے سے تقوی آتا ہے۔ کہتے ہیں اگر رمضان گزرنے کے بعد پھر انسان نافرمانی میں چلے جائے تو ایک روایت اللہ فرماتے ہیں لو یہ اپنی بھوک اور پیاس، مجھے اس کی ضرورت نہیں کہ تم نے دوبارہ جو ہے ان گناہوں کی طرف۔ اس لیے انہیں رمضان کے بعد تو بھائی ہماری زندگی اللہ کے احکام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کا ہمارا عزم ہو اور اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ تو جیسے ایک رمضان کے ایک محدود مدت کے روزے رکھنے سے اللہ نے عید کی خوشی عطا فرمائی، تو تقوی والا روزہ ساری زندگی ہماری تقوی کے مطابق گزرے گی تو اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی ہماری مدد ہوگی اور دنیا میں بھی اللہ رحمت نازل فرمائیں گے۔ تقوی پر اللہ نے کیا کیا وعدہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ساری کائنات راستے روک لے اور رزق بند کر دے، اللہ فرماتے ہیں ہم دیں گے۔ تو تقوی پر دنیا میں بھی وعدے کیے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ تقوی میں آخرت میں اپنی رضا عطا فرمائیں گے، اور یہ اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ اور بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ نبیوں والا اور انسانیت کی ہمدردی والا کام اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا، اور اسی وجہ سے اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا۔ یہ دعوت والی نعمت کا ملنا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کو اپنا کلیم بنایا، کوہ طور پر بلوا کر بات کی، اور ڈنڈا ان کے پاس 10 سال سے تھا، لیکن اب اللہ کے امر پر اس کو ڈالنا اور اللہ کے امر پر پکڑنا یہ معجزہ عطا فرمایا۔ کیونکہ یہ پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے کہ یہ ڈنڈا ہے، اور اس کا جواب تو یہ تھا کہ ڈنڈا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات ہو رہی ہے، یہ میرا ڈنڈا ہے، احش بہا علی غنمی، اپنے یعنی جانوروں کے لیے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں اور جانوروں کو میں ہانکتا ہوں،
اور اس میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ڈنڈا تمہارا اور فائدے والا اور بے جان، اب اس کو میرے حکم پر ڈال دو۔ اللہ کے حکم پر جب ڈالا تو وہ ڈنڈا معجزہ بن گیا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے لیے اپنی قدرت کا ایسا اظہار کرتے ہیں کہ ساری کائنات مل کر اس عمل کو صادر کرنے سے عاجز۔ معجزہ ساری کائنات کو عاجز کرنے والا، اور اللہ نے اپنی قدرت سے نبی کے ہاتھ پر۔ اب وہ جو ہے فرعون کے سامنے آئے تو لوگوں نے شور مچایا تو جادو ہے کہ ابراہیم وہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام جیسے اتنے بڑے جادوگر بن گئے کہ ڈنڈے کو ڈالتے ہیں وہ سانپ بن جاتا ہے، اور اتنا بڑا سانپ کہ فرعون کا پورا محل اور اس کے تخت کو نگل جائے۔ اسی لیے فرعون کی تو جب موسیٰ علیہ السلام جہاں دعوت لے کر آئے اور یہ معجزہ دکھایا تو دعوت کے شروع ہوتے ہی فرعون کی ساری بدماشیاں اور ساری طاقت اور باطل کی قوت اللہ نے زیر کر دی، اور اس نے جادوگروں کو بلایا۔ ایک روایت میں تھا 70,000 جادوگر، بہرحال ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، ایک میدان میں جمع کیا۔ ہر جادوگر کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے اور ایک رسی ہے۔ انہوں نے اس ڈنڈے پر کوئی ایسی یعنی مائع چیز لگائی جس سے وہ چمکے، اور اس رسیوں کو ایسے بٹا کہ ڈالا جائے تو وہ جو ہے حرکت کرتی ہوئی نظر جائیں۔ تو وہ اتنے سانپ آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ڈنڈے کو جب پھینکا، اللہ نے حکم فرمایا اپنا ڈنڈا پھینکو۔ جب ڈنڈا پھینکا تو پلک جھپکنے سے پہلے وہ سارے سانپوں کو نگل لیا اور ختم ہو گیا، عصا بن کر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ جادوگر سمجھ گئے کہ ہمارا تو عمل یہ جو ہے نظر بندی تھی اور ایک یہ دھوکہ تھا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ڈنڈا ڈالا ہے واقعی اللہ نے اس کو ڈنڈے سے سانپ بنایا، اور سانپ نے پلک جھپکنے سے کم میں ہمارے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ اور جادوگروں نے ایک نعرہ لگایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ حق ہے۔ اللہ نے سانپ کو، جو ڈنڈے کو سانپ بنایا، اور ایسا سانپ بنایا جو سارے سانپوں کو نگل گیا اور پلک جھپکنے سے کم وقت میں، اور پھر وہ ڈنڈا بن گیا۔ اب فرعون کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ اس نے دھمکی دی، اس سے پہلے انہوں نے فرعون کے پاس آئے تھے کہ اگر ہم جیت گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے جادو کہتے تھے، حالانکہ وہ تو معجزہ تھا، ہم نے جو ہے ناکام کر دیے تو کیا؟ تو اس نے کہا انکم اذا لمن المقربین، میں اپنا جانشین بنا لوں گا، میں اپنا جانشین بنا لوں گا۔ بڑوں کی جانشینی یہ بڑا اعزاز ہے، اس پر بڑے خوش ہو گئے کہ اگر اس میدان میں ہماری جیت ہو گئی تو ہم فرعون کے ساتھ بیٹھا کریں گے، ہم فرعون کے ساتھ بیٹھا کریں گے۔ لیکن جب وہ تو حقیقت جب سامنے آئی تو وہ ایمان۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان اور تقوی والے اولئک المقربون، قیامت میں وہ ہمارے مقرب ہوں گے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین زندگی امانت دی ہے اور اپنا دین اتارا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں بنا کر ہمیں دو ذمہ داری دی کہ تقوی والی زندگی بھی اختیار کرنی، دین پر چلنا ہے، اور اسی طرح پوری انسانیت کے لیے فکر کر کے اس دین کی دعوت دینی۔ تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔ اور رمضان شریف کے مہینے کو اس دعوت والی محنت کے ساتھ خاص تعلق ہے، کیونکہ قرآن جس میں سارا یہ حکم اور حضور کی ختم نبوت اور امت کے لیے یہ کام کی ذمہ داری جو بتائی گئی، کہ یہ رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ پورا قرآن اس میں اترا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آسمان دنیا تک لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے، یہ ہم نے اتارا ہے۔ تو بھئی آج اللہ نے اس زمانے میں ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک محنت کو سیکھنے کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس نکلنے کے دوران اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کا مہینہ اور اس کے روزے اپنے رستے میں جو ہے نکل کر رکھنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ اللہ اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزار بنو گے تو نعمت کو میں زیادہ کروں گا۔ تو جیسے شروع میں عرض کیا گیا کہ یہ زندگی امانت ہے، جیسے ایک مہینے کے روزے میں کھانے پینے کی ترتیب کو آگے پیچھے کر کے اللہ عید کی خوشی عطا فرماتے ہیں، تو پوری زندگی میں تقوی اختیار کر کے اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی حکم عدولی سے اپنے آپ کو بچانا، اس کے نحوست اور سیاہیوں سے بچانا،
اور اللہ کے اوامر کے نور کو اپنے ساتھ لے کر چلنا، اس پر اللہ تعالیٰ پھر ہمیشہ ہمیشہ کی عید اور خوشی اور جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جب اس دین کی دعوت کو اور کلمے کو میں لے کر آیا تو ماحول اتنا بگڑا ہوا تھا کہ یہ دین بڑا اوپرا اور اجنبی تھا۔ حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انفرادی 40 سالہ زندگی تھی، سارے عرب اس کو مانتے تھے۔ آپ کی پیدائش پر اللہ نے کیا کیا اپنی قدرت کا اظہار کیا، اور آپ کی پیدائش سے لے کر 40 سال تک آپ کی زندگی میں کیا کیا برکتیں آئیں۔ وہ حلیمہ سعدیہ جو دایا تھی اور آپ کو وہ آئی تھی مکے میں، رواج تھا کہ مکے کے سردار اپنے بچوں کو دیہات کی صحت مند عورتوں کو حوالے کر دیتے کہ وہ دودھ پلائیں اور دیہاتی کھلی فضاؤں میں بچوں کو رکھیں، وہاں تربیت ہو۔ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میری سواری کمزور تھی، اور جب میں اپنے یعنی گاؤں والوں عورتوں کے ساتھ آ رہی تھی تو بار بار وہ مجھے کہتی تھی، ارے حلیمہ اپنی سواری کو ذرا تیز چلاؤ، تمہاری سواری کے آہستہ چلنے سے ہمارا بھی جو ہے وقت لگ رہا ہے۔ کہ میں سب سے پیچھے تھی، اور جب مکے میں آئی کہتے تلاش کیا تو سرداروں کے بچے تو وہ کوئی اور لے گئے تھے۔ اچھا یہ گھر میں آئی، حضرت آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آپ گود میں ہیں، ان سے پہلے بات ہوئی اور پوچھا گیا کہ بھی کتنا اس کا جو ہے وہ عوض دو گے، اور پتہ لگا کہ یہ تو یتیم ہے تو چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن جب کہیں نہ ملا تو بھئی ہم خالی ہاتھ جائیں اس یتیم بچے کو؟ فرماتی ہیں مجھے کیا پتا تھا کہ یہ یتیم بچہ اللہ نے اس میں کتنی خیریں برکتیں رکھی ہیں، کہ جب اس بچے کو اپنی گود میں لیا تو میری سواری میں اللہ نے وہ طاقت اور پھرتی دی کہ میری سواری سب سے آگے، اور باقی جو عورتوں کی مضبوط سواری تھی وہ سب سے پیچھے۔ پہلے وہ کہتی ارے حلیمہ ذرا تیز چلاؤ، میرے ساتھ ہو جاؤ، اور اب ان کی آواز تھی ارے حلیمہ ذرا آہستہ چلاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں۔ یہ حضور کی وجود کی برکات ہے۔ اور کہتے ہیں میں تو بھوک اور افلاس کی وجہ سے میرا سینہ خشک رہتا تھا، میرا بچہ اس کو بھی دودھ پورا نہیں ہوتا تھا، لیکن جو ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو گود میں لیا تو میرا سینہ دودھ سے بھرا ہوا۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے، تو روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بکریوں کو، ان کے جو بھائی تھے رضائی حلیمہ کے بیٹے، وہ بکریاں چراتے تھے، تو جہاں وہ بکریاں چرتی تھی اللہ وہاں پر سبزہ اگا دیتے۔ تو وہ عورتوں جو دوسری سردار عورتیں تھیں، ان کے چرواہے جو بکری چرا کر لاتے تھے ان کے کوکھ بھرے ہوئے نہیں ہوتے تھے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہیں اور حلیمہ کی بکریوں کو لا رہے ہیں تو ان کے کوکھ بھرے ہوئے ہیں۔ تو وہ عورتیں کہاں کرتی تھی اپنے چرواہوں سے کہ اس جگہ بکری چرایا کرو جہاں یہ محمد بچہ اپنی بکریوں کو چراتا ہے۔ تو یہ خیریں اور برکتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے۔ اور جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ اپنی قوم کی طرف اترے اور کہا اے ابو سفیان واللہ لتموتن، اللہ کی قسم تم نے مرنا ہے، اور ثم لتبعثن، پھر دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا تو گزرگاہ ہے، اور دنیا میں تو تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور دنیا آخرت میں جانے سے پہلے موت آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، اور پھر دوبارہ اٹھایا جانا یہ انسانی عقلوں کے خلاف تھا۔ وہ تو اپنی آنکھوں، ظاہری آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ مرنے والا پھولا پھٹا مٹی بن گیا، حتیٰ کہ وہ جو ہے ہڈیاں بھی بھربھرا گئیں۔ تو کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کو زمینوں سے نہیں سمجھتے؟ ابھی تم نے جو ہے یہ جو کیا کہتے ہیں فصل کاٹی ہے، اور تم نے گندم کی فصل کاٹی، اور زمین جو ہے بالکل خالی اور مٹی والی ہو گئی، اور پھر ہم بارش برساتے ہیں اور تم اگلی فصل اگاتے ہو، اور پھر ساری زمین کو سبزے سے ہم سرسبز اور شاداب کر دیتے ہیں۔ یہ نشانی ہے کہ جیسے مردہ زمین سے میں غلوں کو اگاتا ہوں، ایسے ہی تمہارے جسموں کو جو ہے اگاؤں گا۔ ہاں ثم لتبعثن۔ امیہ بن خلف یا کوئی اور کافر تھا، وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے، اس کو ایک ہڈی مل گئی جو انسان کی ہڈی تھی، اور وہ ذرات بن کے زمین پہ اس کے بھربھرا رہی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کر آیا اور کہنے لگا من یحیی ھذی العظام وہی رمیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عجیب بات کی،
یہ انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کیوں نہیں زندہ کیا جائے گا؟ حساب کے لیے، پوری زندگی کا اللہ حساب لیں گے اور اعمال کو تولا جائے گا، اور زندگی کا واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتے ہیں، اور ان اعمال کا بدلہ جو اللہ نے رکھا ہے جنت کی صورت میں، اللہ تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے، اور نافرمانی کی صورت میں جہنم اللہ ہمیں بچا لے۔ تو لے کر آیا، اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ کیسا انسان ہے کہ وہ ہڈی کی راہ کو بکھیر رہا ہے، اور کہا من یحیی ھذہ العظام وہی رمیم۔ اللہ نے جواب دیا کہ اب تو اس کی ہڈی کے ذرات بن کر یہ پھیل گئے، ان کو جمع کرنا یہ آسان ہے، جب یہ انسان کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ ہم نے اس کو اتنا عظیم جسم اور صلاحیتوں والا اپنے اس کے ماں کے پیٹ میں بنا کر اور دنیا میں اس کو کمال تک پہنچایا، تو جو عدم سے وجود دینے والا ہے ان کے بکھرے ہوئے جسم کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو بھائی اس لیے یہ زندگی اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے، اور اللہ کا دین اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اور دین میں بنیادی بات ایمان ہے، اور جیسے شروع بتایا گیا ایمان میں جذبات کی تبدیلی، کہ ہمارے سب جذبات ختم ہو جائیں۔ کیا جذبہ؟ ہم اللہ کے بندے، ہم نے اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننی۔ طریقوں کی تبدیلی، کہ جو رسم و رواج اس کو چھوڑ دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے لے کے آئے ہیں ان میں کامیابی ہے۔ یقین کی تبدیلی، کائنات سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سے یقین ہٹا کر اللہ کی ذات پر یقین۔ اب جب ایمان بنتا ہے تو اللہ کے دین پر چلنا آسان، اسی کے لیے اس کے بعد یہ نماز جیسی عبادت دی گئی۔ یہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش پر بلا کر دی، اور اس امت سے اتنی محبت کے 50 نمازیں دی۔ یعنی سوچنے کی بات ہے، اللہ کے رسول 50 نمازیں لے کر آتے تو ہمیں اپنے دنیا کے کام اور کاج کے لیے کتنا وقت ملتا؟ اللہ نے عبادت کا حکم دیا، اور پالنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ نے اصحاب کہف کو 309 سال سلایا اور ان کی کروٹوں کو بدلا، اور سورج کی کرنوں کو، وہ سورج کی کرنیں جسم پر پڑتی تھی، روشنی اندر جا رہی ہے، کرنوں کو ہٹایا، اور 309 سال بعد نیند سے زندہ کیا، موت سے نہیں، نیند سے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک ویرانے سے گزرے کہ اے اللہ میں آپ کا رسول ہوں، دعوت دے رہا ہوں کہ آپ دوبارہ زندہ کریں گے، تو یہ کیسے بستی زندہ ہوگی؟ حضرت عزیر علیہ السلام بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم نے روح قبض کر لی اور موت دے دی۔ ان کے بارے میں فاماتہ اللہ 100 عام، اور 100 سال کے بعد پھر دوبارہ اللہ نے روح ڈالی، جسم اسی طرح تھا جس طرح 100 سال پہلے تھا، اور کھانا کتنی نازک چیز ہے، چند گھنٹے گزرنے سے اور دھوپ لگنے سے کھانے سے بدبو اور جھاگ شروع ہو جاتے ہیں، انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا، اور تو کہتے ہیں عزیر علیہ السلام ان کا جسم ویسے ہی، اور اتنی نازک چیز کھانا 100 سال کے موسموں اور دھوپ اور ہواؤں اور بارشوں نے اس میں اثر نہیں ڈالا۔ اور کہا اپنے گدھے کو دیکھو تو گدھا تو وہ راکھ بن کر اس کا جو ہے سارا پٹھے اور سب کچھ جو ہے بکھر چکا تھا، اور بارشوں سے کہاں جا چکا تھا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی تھا۔ اللہ نے کہا دیکھو آنکھ جھپکنے سے پہلے اللہ نے اس گدھے کو پورا مکمل بنا کر زندہ کر دیا۔ کہ کیسے اللہ زندہ کرنے والے، کیسے اللہ زندہ کرنے والے۔ تو اس لیے سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمہ ایمان کو لے کر آئے اور اللہ کا دین لے کر آئے۔ اللہ کا دین زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا، جو احکام کا مجموعہ ہے۔ اللہ کا ایک ایک حکم، نماز اس میں طاقت اور اللہ کی طرف سے اس کے انعامات، اور اسی طرح یہ روزہ، اسی طرح یہ حج اور زکوٰۃ، یہ سارے احکام جو اللہ نے دیے ہیں اس کی ایک تاثیر ہے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرما کر اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند فرما کر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اس امت کو عطا فرمائی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے کہ آپ کے زمانے میں جو مرد اور عورت، جو بچہ اور بڑا، جو آزاد اور غلام، جو شہری اور جو ہے دیہات کا کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ کی معرفت کا نور دل میں آ جاتا، اور جو بتوں کو پوجنا اور چیزوں کو اور بے جانوں کو معبود ماننا، اپنی یہ نادانی ان پر کھل جاتی تھی، تو اس پر بہت افسوس ہوتا تھا، اور انسانیت جو اس نادانی میں پڑھ کر جہنم کی طرف جا رہی ہے، ان کا ایسا غم کہ پرواہ کیے بغیر ان کو دعوت دیتے تھے۔ مردوں کی بھی یہ ذمہ داری، عورتوں کی بھی ذمہ داری۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ وہ قبیلہ غفار کے سردار تھے اور بڑے جرأت اور بڑے جو ہے طاقتور آدمی تھے، اور قبیلہ غفار سے یہ مکے والے گزر کر شام جایا کرتے تھے۔ پہلے انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ معلوم کریں کہ بھائی یہ کیا وہی کون سی ہستی ہے، وہی کیسے آتی ہے۔ بھائی نے سارے حالات جا کر بتائے لیکن مطمئن نہ ہوئے اور پھر خود چل کر آئے، اور جب مکے میں داخل ہوئے تو مکے کے سرداروں نے حالات ایسے بنائے ہوئے تھے کہ جو چیک پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں، اور وہاں سے جو گزرتا ہے اس کو ڈراتے ہیں کہ دیکھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سننا۔ یہ بھی اتنے متاثر ہو گئے کہ 3 دن تک پھرتے رہے اور نہ پوچھ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر جاتے رہے۔ آخر حضرت علی نے پوچھا، بھائی تم 3 دن سے مکے میں پھر رہے ہو، مکہ کوئی اتنی بڑی جگہ نہیں ہے یا کوئی ایسی حاجت نہیں ہے کہ 3 دن میں بھی تمہاری حاجت پورے نہ ہو، بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا پہلے یہ بتاؤ، عہد کرو کہ کسی کو بتاؤ گے نہیں، اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی سمجھ گئے، اور جب اس راستے کی طرف لے جانے لگے جہاں دار ارقم، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، فرمایا کہ دیکھو اب میں اگر محسوس کروں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری طرف، یہ دونوں کہاں جا رہے ہیں دار ارقم کی طرف، تو قبل اس کے کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچائیں اور تم نووارد ہو، میں بیٹھ جاؤں گا جیسے جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، یا میں نے پیشاب کرنا ہے اور تم آگے چلتے جانا، تاکہ کسی کو تمہارا میرے ساتھ ہونا معلوم نہ، اگر ان کو پتہ لگ گیا تو تمہیں ابھی سے تکلیف دیں گے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے منور چہرے کو کی زیارت سے مشرف ہوئے، آپ کی دعوت سنی، کفر کی ساری خرابیاں جو ان کے سامنے تھی وہ بیان کی، اسلام کی خوبیاں بیان کی، اپنے رسول ہونے کو بیان کیا، اور پھر قرآن پاک کی چند آیات پڑھ کر سنائی، کیونکہ وہ عرب تھے اور شعراء اور جو ہے وہ کاہنوں کی مجلس میں بیٹھتے تھے، تو اللہ کا کلام سن کر کہ واقعی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بھیجے گئے اور عربوں میں بھیجے گئے جن میں فصاحت اور بلاغت کا بازار گرم تھا، مشاعرے ہوتے تھے، جس کے سب سے زیادہ اشعار اچھے ہوتے اس کے اشعار کی دیوان کو بیت اللہ پر لٹکایا جاتا ہے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام سبع معلقہ ہے، انہی 7 شاعروں کی 7 وہ دیوانیں جو سب سے اچھی تھیں، اور ان کو بیت اللہ پر لٹکایا گیا کہ ان کے مقابلے کا اشعار کسی اور شاعر نے نہیں کہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایک سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 آیتوں کی چھوٹی سی سورت، اس کو لکھ کر وہاں لٹکایا گیا۔ وہ عرب تھے سارے شعراء، انہوں نے اپنے دیوان اتار لیے اور کہا یہ ایسا کلام ہے کوئی انسان ایسا کہہ ہی نہیں سکتا، اور اس کے ساتھ لکھ دیا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی کہ ہمیں حضور کی امت میں بنایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول عطا فرمائے اور قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نبیوں کو جو اللہ کی طرف سے اوامر اور کتابیں دی گئیں اور ان کتابوں کی وجہ سے معجزات کا اظہار ہوا نبیوں کے ہاتھوں پر، وہ سب کچھ اللہ نے مجھے قرآن میں دے دیا اور اس سے مزید دیا، اور سورہ فاتحہ دی جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ نبیوں والا کام اس امت کو امت ہوتے ہوئے عطا فرمایا۔ پہلے نبیوں کی نبوت کا دائرہ محدود ہوتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے، سارے جنات کے لیے، سارے عالم کے لیے رسول ہیں، تو امت کو بھی سارے عالم کی ذمہ داری دی گئی۔ تو اس کو دیکھا جائے ہم نے جو زندگی گزاری ہے، کیا پورے عالم کے ہدایت کو اور دین پر چلنے کو دیکھ کر ہم نے زندگی کی ترتیب بنائی ہے؟ حالانکہ پوری زندگی کا حساب ہوگا۔ یہ ایک شرف ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تھے، ایمان دیا تھا، ان کی امت میں بنایا تھا۔ کیا ہمارا وقت اس کے اعتبار سے گزرا ہے؟ اگر نہیں گزرا تو بھئی یہ استغفار اور توبہ اللہ سے معافی مانگنے کے قابل، تو مانگیں گے معافی انشاءاللہ۔ اور رمضان شریف کا مہینہ ہے ہی دعاؤں والا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو اور استغفار کیا کرو، کثرت کرو۔ حضور نے فرمایا رمضان کا مہینہ آ گیا، جنت کی طلب کرو، یہ تمہاری ضرورت ہے، اور جہنم سے پناہ مانگا کرو، جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ تو رمضان شریف کو تو اس محنت کے ساتھ خاص دخل ہے۔ اللہ نے یہ رمضان شریف کا مہینہ عطا فرمایا، اب اس میں دعاؤں کا زیادہ کرنا اور محنت کا زیادہ کرنا۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है ही मेहनत से और थका देने से ताबीर, लेकिन जो जो रमज़ान करीब होता था आप कमर बस्ता होते थे, इबादत ज़्यादा कर दी जाती थी और रमज़ान में और ज़्यादा अपने आप को लगाते। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान के साथ साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान का दौर किया करते थे। तो भाई रमज़ान शरीफ का महीना तो है ही नेकियों का, इसीलिए फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तक़वा जैसी सिफत तुम्हें हासिल हो जाए और बाकी 11 महीने तुम्हारी पाकीज़ा ज़िंदगी और अल्लाह के दीन के एहतमाम के साथ गुजरे। और भाई रमज़ान शरीफ को इस मेहनत के साथ अहम इसमें ख़ास दखल है और ताल्लुक़ है। अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान शरीफ के महीने में हम अल्लाह के रास्ते में हैं, तो भाई नियत करें, ए अल्लाह हमारी ज़िंदगी का वो मरहला जो पीछे गुजरा और दुनिया के बनाने में, ए अल्लाह हमसे जुर्म हुआ वो तो हमें माफ़ फरमा दे। तो कौन कौन तौबा करेगा इंशाअल्लाह, कौन कौन तौबा करेगा। और आइंदा की ज़िंदगी ये अल्लाह की, यानी चंद सांस भी बाकी हों तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि मौत के वक्त इंसान बादशाह बनना नहीं चाहेगा, वजारत नहीं चाहेगा, बड़ी ज़मीनें और जो है जायदादें नहीं चाहेगा, मालों के ढेर नहीं चाहेगा, ज़िंदगी के लम्हात मांगेगा। फ़अस्सद्दक़ा, ताकि जान और माल को सदका करूँ अल्लाह के दीन के लिए, व अकुम मिनस्सालिहीन, और मैं नेक बनकर ज़िंदगी गुजारूँ। और भाई हमारे लिए तो मैदान है कि ज़िंदगी के लम्हात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र और मेहनत को अपना मकसद बनाकर सारी इंसानियत और क़यामत तक आने वाली नस्लों की हिदायत के लिए अपनी सलाहियतों को मैं लगाऊं। इसलिए फरमाया कि उस ज़माने में अलक़ाइलून यौमइज़िन बिल किताब व सुन्ना, उस ज़माने में जो किताब और सुन्नत को लेकर उठेंगे और लोगों को इसकी तरफ बुलाएंगे, अल्लाह ताला इनको अजर अता फरमाएंगे और मर्तबा अता फरमाएंगे। कस्साबिकीन अल-अव्वलीन मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, हुजूर फरमाते हैं मेरे मुहाजिरीन सहाबा और अंसार सहाबा में जो साबिकीन हैं उनकी तरह अल्लाह इनको अजर अता फरमाएंगे। अलक़ाइलून यौमइज़िन बिल किताबि वस सुन्ना कस्साबिकीन अल-अव्वलीन मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। और अल्लाह ताला की कितनी बड़ी मेहरबानी कि ईसा अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह इस उम्मत का जिक्र फरमा रहे हैं। ऐ ईसा, एक उम्मत ऐसी आएगी और वो ऐसे ईमान और तक़वे वाली होगी कि उनको जो खुशी पहुंचेगी उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हर खुशी पर, और जो नागवारी छोटी बड़ी आएगी उस पर सब्र करेंगे। ये हमारे रब की तरफ से, इसमें हमारा फ़ायदा और तरबियत है। और ईसा, उनके पास अपना कोई इल्म नहीं होगा और अपना कोई हिल्म नहीं होगा। ईसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए, अल्लाह ये कैसे होगा? फरमाया अपने इल्म में से मैं इल्म अता करूँगा और अपने हिल्म में से मैं हिल्म अता करूँगा। और इनकी तरबियत करने वाली ज़ात कौन सी है? अल्लाह। तो भाई तैयार हैं इसके लिए इंशाअल्लाह। तो भाई इसके लिए रमज़ान शरीफ के महीने में अपनी दुआओं को बढ़ाएं, इबादत को बढ़ाएं और अपनी मेहनत को बढ़ा दें, क्योंकि रमज़ान शरीफ में जिस मेहनत की इब्तिदा होगी अल्लाह उसको पायदारी अता फरमाएंगे। जहाँ काम शुरू होगा, शरकत शयातीन जो इंसानों को रोकते हैं वो कैद कर दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़ों को ताला लगाया जाता है। अल्लाह अकबर। जहन्नम के दरवाज़ों को ताला लगा दिया जाता है और जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। और अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, कौन है जो दुनिया की मशक्क़तों को अपने ऊपर से गिराकर जन्नत की तरफ दौड़ लगाए। तो भाई एक अपनी ज़ात के एतबार से खुद तक़वे वाली ज़िंदगी इख्तियार करके गुजारना, और एक पूरी इंसानियत कि अपनी ज़ात को देख कर चलें तो ये सालिहीन की मेहनत है, एक इलाक़ों, कौम और एक मुल्क को देख कर चलें तो ये पहले अम्बिया की मेहनत का मैदान है। और भाई सारे इंसानियत की क़यामत तक आने वाली नस्लों की फ़िक्र करके चलें तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी का नमूना है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, सारे इंसानों की नफ़ा रसानी के लिए निकाले गए। ए अल्लाह, हमने पिछली ज़िंदगी न अपने आप को नेक बनाने की फ़िक्र की, ए अल्लाह न हमने अपने इलाक़े वालों के दीन और दीन की मेहनत के बारे में फ़िक्र की। ए अल्लाह, पिछली कोताही को माफ़ फरमा दे और आइंदा की ज़िंदगी के लम्हात सारी इंसानियत को सामने रखकर, क़यामत तक आने वाले नस्लों को सामने रखकर उनको तक़वे वाली ज़िंदगी पर लाने के लिए ए अल्लाह हुजूर की मेहनत को हुजूर के तरीके पर करने की तौफीक अता फरमा। तो भाई इसकी दुआ भी मांगनी है और यह जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं दावत देकर मुसलमानों को इस मेहनत पर लगाना है। हर मुसलमान दाई बने,
हर मुसलमान इल्म को सीखने वाला और जो है इनको सिखाने वाला बने। हर मुसलमान इबादत को अच्छे तरीके पर और ख़ास तौर पर नमाज को अच्छे तरीके पर अदा करने वाला बने। और हर मुसलमान हुजूर वाले अखलाक और हुजूर वाली तवाज़ु वाली सिफत और नरमी और शफ़क़त, इन सिफ़ात के साथ इस मेहनत को करने वाला बने। तो भी करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। ये हम अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदे तुम इज़ा अज़म्त फतवक्कल अलल्लाह। अज़म कहते हैं पक्की नीयत, जिसमें यानी हिचकिचाहट ना हो, अमल से पीछे हटना ना हो। जब तुमने अज़म कर लिया तो अल्लाह पर भरोसा करो। कबूल करने वाली और तरबियत करने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की। तो वे अल्लाह से मांगें और मांग कर जमातों में जाएं और पूरी कोशिश करें हर जगह हर मुसलमान को इन अमाल वाला, और मस्जिदों को इन अमाल वाला, हत्ता के घरों में इन अमाल को पहुंचाकर घरों को भी मस्जिद के साथ जोड़ दें। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अब मांगे भी अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदा लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला दैनन इल्ला क़ज़ैता वला कुर्बन इल्ला नफ़्फ़सता वला हाजत मिन हवाइज दुनिया वल आखिरह वहिया लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन वजअलना हुदातम महदिय्यीन गैर ख़ज़ाया वला मफ़्तूनीन वजअलना मिनल लज़ीना युजाहिदूना फ़ी सबीलिका हक़्क़न वला यख़ाफ़ूना फ़ीका लौमत लाइम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिला व लिसानन सादिक़न शाकिरन व ज़ाकिरा व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा या अरहमर राहिमीन। या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन। इरहम उम्मत हबीबिक वग़फ़िर लि उम्मति हबीबिक। अल्लाहुम्मा आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना दीनना अल्लज़ी हुवा इस्मतु उमूरिना व अस्लिह लना दुनियाना अल्लती फ़ीहा मआशुना व अस्लिह लना आखिरतना अल्लती इलैहा मआदुना। अल्लाहुम्मा ला तजअल मुसीबतना फ़ी दीनिना व ला तजअलिद दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना वला गायत रग़बतिना वला तुसल्लित अलैना मन ला यख़ाफ़ुका फ़ीना वला यरहमुना। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यर्जिउस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलालि वल इकराम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन व अन तग़फ़िर लना व तरहमना व इज़ा अरदत फ़ितनतन फ़ी क़ौमिन फ़तवफ़्फ़ना गैर मफ़्तूनीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बक
وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. اللهم إننا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وأنصاره. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ولسانا صادقا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء یا ارحم الراحمین۔ اے کریم رب، آپ نے زندگی کا سرمایہ دیا اور یہ کامل خوبصورت اعضاء اور جسم دیا۔ آپ کی زمین پر رہتے ہوئے ہم سے آپ کی نافرمانی صادر ہوئی۔ اے اللہ، ایک نافرمانی ہماری ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ ہمارے پاس نافرمانیوں کے انبار ہیں، لیکن آپ بخشنے والے ہیں اور بخشش مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ، آپ کو آپ کی رحمت اور عظمت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، یہ ہزاروں کا مجمع سفید داڑھی والے بھی ہیں، بڑی عمر والے بھی ہیں، ادھیڑ عمر والے بھی ہیں، اے اللہ جوان بھی ہیں، یہ سب تیرے دربار میں پیش ہوئے ہیں۔ سارے دروں سے اے اللہ امیدوں کو کاٹ کر، ہر طرف سے نا امید ہو کر، اے اللہ ہر دروازے سے دھکے کھا کر آج آپ کے در پہ حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ، آپ تو ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ آپ تو ہمیں نواز دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں کامل ایمان عطا فرما دے اور غلط یقینوں کو ہمارے دلوں سے خرش کر نکال دے۔ اے اللہ، صحابہ کی طرح ہمیں کامل ایمان عطا فرما۔ اے اللہ، خشوع خضوع والی نمازیں پڑھنے والا بنا۔ اے اللہ، آپ نے قرآن میں جو علم اتارا وہ کتابوں میں بند ہو کر رہ گیا۔ اے اللہ، تمام شعبوں کے احکام کو شعبوں میں زندہ فرما دے۔ اے اللہ، ان محنت کرنے والوں کو اس کا ذریعہ بنا لے۔ اے اللہ، امت سے ناقدری ہوئی، اس امت سے کے کام سے محروم ہوئی، ہم نے اپنی جانوں اور غیروں پر ظلم کیا۔ اے اللہ، آج آپ نے ناراض ہو کر ہمارے اوپر کافروں کو مسلط کر دیا۔ اے اللہ، جو ہمارے علاقوں کو قبضہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے بھائیوں بہنوں کو اے اللہ قتل کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ اے اللہ، آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہم سب آپ سے سوال کرتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ ہے، اے اللہ تیرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور روزے کی حالت میں ہیں۔ اے اللہ، یہ سب سے اچھی حالت آج ہمارے رونے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، آج ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، پچھلی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، پچھلے ظلم کو معاف فرما، ہمارے دلوں میں کامل ایمان عطا فرما، اس محنت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ، جو دین موجود ہے اس کی حفاظت فرما، اس کے کم ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو دین موجود نہیں، اے اللہ وہ دین اپنی قدرت سے زندہ فرما دے۔ اے اللہ، جن اعمال کی وجہ سے آپ کی مددیں اترتی ہیں، پوری امت کو ان اعمال پر کھڑا فرما دے۔ اے اللہ، پچھلی بے حسی کو اے اللہ معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے دل مردہ ہیں، ایمان سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، ہمارے ضمیروں کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ، اس محنت کے لیے نکلنے والوں کو قبول فرما اور جہاں جہاں جماعتیں جا رہی ہیں ان کو قبول فرما۔ اے اللہ، سال کی جماعتیں ہیں، پیدل جماعتیں ہیں اور جو جماعتیں علاقوں میں پھر رہی ہیں ان کے پھرنے کو قبول فرما، قدم قدم پر رہبری رہنمائی فرما۔ اے اللہ، ان کی دعا اور اعمال کی برکت سے ہماری فضاؤں کو نورانی بنا دے۔ اے اللہ، فضاؤں کو تقوی والا بنا دے۔ اے اللہ، گناہوں کی نحوستوں سے فضاؤں کو پاک فرما دے اور ان فضاؤں میں رہنے والوں کو اے اللہ تقوی عطا فرما اور ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، خشوع خضوع والی نمازیں پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ، حضور والے اخلاق عطا فرما۔ اے اللہ، اخلاص کی دولت
دولت سے نواز دے۔ اے اللہ تیرے نبی کی امت کے اس زمانے کے یہ چند لوگ تیرے نبی کی محنت کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی پوری تربیت فرما، ان کو ہم سب کو اس محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ حضور والی صفات ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ انسانیت پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جو مسلمان قبروں میں ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ جو زندہ ہیں ان کو اپنی رضا والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بہت امت کا خون بہ چکا، اے اللہ بہت امت پر قربانیاں آ گئیں، اے اللہ جن گناہوں کی وجہ سے یہ حالات آئے ان سے توبہ کی توفیق عطا فرما، اور جن اعمال سے آپ کی مدد اترتی ہے اے اللہ امت کو وہ اعمال پر قائم فرما۔ اے اللہ اس محنت کو قبول فرما لے، ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر بنا دے۔ اے اللہ جو نبیوں نے اور حضور نے تجھ سے مانگا، آپ نے اپنے خزانوں سے جو عطا فرمایا وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما دے۔ جن شرور سے نبی نے پناہ چاہی ان شرور سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما، نفرتوں کو محبتوں سے بدل دے۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، سوال کرتے ہیں، اے اللہ اپنی خود خزانوں سے ہمیں ایمان اور اعمال عطا فرما دے، روحانی اور جسمانی قوتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ اس محنت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے رحمت کا، مغفرت کا، آگ سے آزادی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جتنے رمضان سے جو فوائد تیرے بندوں نے حاصل کیے اے اللہ وہ سارے فوائد اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما دے۔ اس رمضان کو مسلمانوں سے اے اللہ بگڑے ہوئے حالات کے اٹھنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تقوی والی زندگی کے آنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اپنے مبارک احکام سے فضائیں معطر ہو جائیں اس کی صورتیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو نہ مانگ سکے اے اللہ اپنی قدرت سے وہ ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تشریف رکھیے 1 منٹ کے لیے اللہ نہ سنے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، رمضان شریف میں جو تشریف رکھ بھائی اللہ والے بھائی کو بٹھا دو، بھائی تشریف رکھ بھی اللہ نہ سنے۔ رمضان شریف میں جو ہے الحمدللہ جماعتیں روانہ ہوتی ہیں دعا کے بعد، تو پرچے موجود، پرچے تیار ہو گئے۔